السلام علیکم ڈیئر آڈینس. پیپر پریزنٹیشن سکلز یا ایگزامز پریزنٹیشن سکلز ایگزامز رولز اینڈ ریگولیشنز اس سیریز کا دوسرا لیکچر ہے یہ. پہلے لیکچر میں نے پیپر کے اندر یا ایگزام کے اندر جو اسٹوڈنٹس بڑی میجر غلطیاں کرتے ہیں 15 وہ ان کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا. دوسرا لیکچر یہ ہے پیپر ری چیکنگ کے اوپر. پیپر ری چیکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پیپر سالو کیا اور رولز کے مطابق کیا اور سارا پیپر سالو کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو امید تھی 75% مارکس کی، 85% مارکس کی، لیکن آئے 55% یا 60%. تو بہت زیادہ مارجن، بہت زیادہ گیپ ہو تو آپ پیپر ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں پیپر ری چیکنگ کیا ہے، پیپر ری چیکنگ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا اس سے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، یہ طریقہ کیا ہے، کیا اس سے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، اس کی پیپر ری چیکنگ کی فیس کیا ہوتی ہے، آخری تاریخ کیا ہوتی ہے اپلائی کرنے کی. اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوالات جو ہوں گے پیپر ری چیکنگ کے بارے میں، ان کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو فائدہ دے گی. فرسٹ آف آل اپلائی کرنے کی تاریخ کیا ہے. ری چیکنگ کے لیے آپ رزلٹ آنے کے تقریباً 15 دن کے اندر اندر بورڈ کے اندر آپ درخواست دے سکتے ہیں. پیپر جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، فار ایگزامپل یکم کو یا 31 مارچ کو رزلٹ اناؤنس ہوا ہے کسی بھی کلاس کا فار ایگزامپل، تو آپ 15 اپریل تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آگے ایک بات ضروری طور پر یہ جان لیں، اپلائی کرنے سے پہلے آپ یہ بات ضرور جان لیں کہ پیپر مارکنگ ہوتی کیسے ہے. ہم چونکہ بورڈ مارکنگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پیپر مارکنگ کیسے ہوتی ہے. اگر اسٹوڈنٹس کو اس سارے پروسیس کا پتہ چل جائے تو بہت کم ہو جائے گا بچوں کا کہ وہ اپلائی کریں پیپر ری چیکنگ کے لیے. سب سے پہلے سب ایگزامینر ہوتا ہے، یعنی جو پیپر چیک کرتا ہے اصل اس کو سب ایگزامینر کہہ دیتے ہیں یا صرف ایگزامینر بھی کہہ سکتے ہیں. وہ نمونے کے طور پر پہلے پیپر چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیپر کچھ سیمپل کے طور پر چیک کریں گے سب ایگزامینرز. اچھا، اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں ہیڈ ایگزامینر ایک ہوتا ہے جو سب ایگزامینر یا ایگزامینر سے اوپر ہوتا ہے. ہیڈ ایگزامینر وہ نمونے والے جو پیپر ہے اس کو چیک کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ انسٹالمنٹ. ٹیسٹ انسٹالمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نمونے کے طور پر پیپرز چیک کیے تھے ایگزامینر یا سب ایگزامینر نے، وہ ان میں سے کوئی نکال کے کوئی 10 15 5 جتنے بھی وہ چیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہیڈ ایگزامینر جب چیک کر لے گا اور تسلی کر لے گا کہ ہاں اس بندے کو چیک کرنا آتا ہے، تو پھر ایگزامینر یا سب ایگزامینر پیپر مارکنگ شروع کر دے گا، پیپر مارکنگ کرنا شروع کر دے گا تیسرے سٹیپ میں. چوتھے سٹیپ میں کیا ہوگا، ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک سپر چیکر ہوتا ہے یا سپر آبزرور ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں، سرکاری نہیں ہوتے. یہ کیا کریں گے، یہ دوبارہ پیپر کو دیکھیں گے. ایگزامینر نے جو پیپر چیک کر لیا ہے بنڈل کے اندر 100 90 110 اتنے پیپر ہوتے ہیں تقریباً. اچھا، وہ بنڈل چیک کرے گا دوبارہ سے، اس کی معروضی ساری چیک کرے گا پہلے سٹیپ میں. پھر سوالات کی مارکس کاؤنٹ کرے گا، سوالات جو شارٹ کوسچن ہے لانگ کوسچن ہے سارے کاؤنٹ کرے گا کہ کوئی کسی سوال کے مارکس رہ تو نہیں گئی ہیں، سارا کچھ دیکھے گا. اچھا، اس میں کاؤنٹنگ کی کوئی غلطی ہو یا سوال کوئی چیک ہونے سے رہ گیا ہو یا کسی سوال کے نمبر نہ لگے ہوں تو وہ سب ایگزامینر کو واپس پیپر کر دے گا نشان لگا کر کچی پینسل سے کہ آپ یہ دوبارہ پیپر چیک کریں یا دوبارہ کاؤنٹنگ کریں. اس پر وہ دوبارہ سے سائن بھی کرے گا، سارا کچھ پروسیس دوبارہ ہوگا چوتھے سٹیپ میں. پانچویں سٹیپ میں کیا ہوگا، جب سب ایگزامینر کریکشن کر لے گا سپر چیکر یا سپر آبزرور کے گزارشات یا سجیشنز یا ریکمنڈیشنز کے مطابق، اس کے بعد ہیڈ ایگزامینر اب دوبارہ سے بنڈل لے لے گا اس سے بنڈل میں سے 10% پیپر چیک کرے گا. اگر 100 پیپر ہیں تو 10 پیپر وہ باقاعدہ چیک کرے گا جیسے سب ایگزامینر نے چیک کیا، ایک ایک سوال چیک کرے گا، معروضی چیک کرے گا، سب کچھ چیک کرے گا. یہ پانچواں سٹیپ ہے. چھٹے سٹیپ میں اگر ہیڈ ایگزامینر نے کوئی غلطیاں نکال دی ہیں، کوئی چیک کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ مارکس کم لگے آپ زیادہ کر دیں یا زیادہ ہے کم کر دیں. اچھا، سپر چیکر نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے نمبر کم لگائیں زیادہ کر دیں یا زیادہ لگائیں کم کر دیں، وہ نہیں کہہ سکتا. ہیڈ ایگزامینر کہہ سکتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ یہ نمبر آپ نے زیادہ لگا دیے کم کر دیں، یا یہ کم لگا دیے زیادہ کر دیں، یہ کوسچن چیک نہیں ہوا یہ چیک کر لیں، یہ پاس ہو رہا ہے بچہ پاس کر دیں، یہ فیل
آپ نے کیا اس کو رعایتی نمبر دے دیں. تو اس طرح کی پیپر چیک کرنے کے حوالے سے ریکمنڈیشنز وہ دے سکتا ہے. 10% پیپر اس نے چیک کر کے آپ کو سارا کچھ دینا ہوتا ہے. اور اس کو فالو کرنے، اس پر عمل کرنے کا سب ایگزامینر یا ایگزامینر پابند ہوتا ہے. جیسے وہ کہے ویسے ہی آپ نے کر دینا ہوتا ہے. اس کے بعد اچھا یہ چیز ہے، یہ پروسیس ہے پیپر مارکنگ بورڈ میں کیسے ہوتی ہے. اب آپ خود دیکھیں یہ 6 سٹیپس میں آپ کا پیپر گھوم کے پھر چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 6 سٹیپس ہیں. آپ سمجھ گئے نا کہ 3 لوگ باقاعدہ 2-2 3-3 دفعہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ایک پیپر فائنل ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی چیکنگ آپ کروانا چاہتے ہیں، اس کا کیا پروسیس ہے، فیس کیا ہے، تاریخ کیا ہے، وہ سارا اب ہم دیکھتے ہیں. اپلائی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. اپلائی کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے تو بورڈ کی ویب سائٹ پر جائیں گے. بورڈ کی ویب سائٹ پر آپ کو درخواستیں ویب سائٹ پر آپ آن لائن جمع کروائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آن لائن فارم ہوگا، آپ نے وہ فل کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آن لائن ساری انفارمیشن دے دینی ہے، رزلٹ کے مارکس دے دینے ہیں، پیپر جو ری چیک کروانا ہے وہ، اپنی پرسنل انفارمیشن، رول نمبر، سارا کچھ آپ لکھ دیں گے آن لائن. اس کے بعد آپ نے وہ فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اپلائی کر کے وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. فیس آپ نے، اس کے ساتھ ہی ایک چلان فارم بھی آ جائے گا. چلان فارم کی آپ نے فیس جمع کروانی ہے. اس کی 3-4 پرتیں ہوں گی. ایک تو بینک رکھ لے گا، ایک آپ رکھ لیں گے، اور ایک ساتھ آپ نے وہ فارم جو ہے آن لائن آپ نے لیا ہے اس فارم کے ساتھ لگا لینی ہے وہ چلان کی ایک پرت. اس کے بعد آپ نے چلان کی وہ پرت اور وہ فارم جو آپ نے اپلائی کیا اور ڈاؤن لوڈ کیا تھا وہ، اس کے ساتھ رزلٹ کارڈ لگا لیں گے، اور اپنا شناختی کارڈ اگر ہے تو وہ لگا دیں گے، یا بے فارم لگا دیں گے، اور رول نمبر سلپ ہے تو وہ بھی لگا دیں. یہ 3-4 چیزیں، ڈومیسائل وغیرہ ہے تو وہ بھی لگا دیں. مطلب جو میجر 2-3 کاغذ ہوتے ہیں بس وہ لگا کے آپ نے اپلائی کر دینا ہے. اس کے بعد اپلائی کرنے کی تاریخ اور وقت بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا وہ جو آپ کو اپلائی کرنے کا وقت تو پہلے میں نے بتا دیا ہے. اپلائی کرنے کے بعد جو ری چیکنگ کی تاریخ اور وقت کیا ہوگا، جب آپ اپلائی کر دیں گے تو اس کے 1-2 ہفتے بعد، یعنی 10-15 دن کے بعد آپ کو SMS آئے گا، میسج آئے گا. آپ نے وہ نمبر لکھنا ہے جو آپ چلا رہے ہیں، ہر وقت آن رہتا ہے آپ کا نمبر. کنورٹر نمبر نہیں لگانا، یعنی زونگ کا نمبر ہے لیکن آپ نے کنورٹ یو فون پر کروایا، وہ ایسا کوئی بھی نہیں. آپ نے فون نمبر لکھنا، وہ فون نمبر لکھیں جو نیٹ ورک اور نمبر سیم ہو. جیز کا نمبر ہے تو جیز کا ہی نیٹ ورک ہونا چاہیے. آپ کو میسج آ جائے گا اور آپ کو بورڈ کے دفتر میں بلایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو پیپر دکھایا جائے گا. اچھا ایک بات یاد رکھیں، جس تاریخ کو آپ کو بلایا جائے گا یا ڈیٹ دی جائے گی، پیپر صرف اسی تاریخ کو ہی آپ کو دکھایا جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 تاریخ کو پیپر دکھایا گیا تو میں نہیں آ سکا تو اب 5 تاریخ کو آ کے آپ کہہ دیں کہ مجھے پیپر ری چیک کروا دیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد اس کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ انٹرمیڈیٹ لیول پر تقریباً پر پیپر 1200 روپے فیس ہوتی ہے. آپ 1200 روپے فیس دیتے ہیں. میٹرک لیول میں تھوڑی سی کم، شاید 900 روپے فیس ہوگی. اور اسی طرح سے بیچلرز لیول پر ہوتی ہے یا یونیورسٹی لیول پر مختلف فیس ہوتی ہے. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ اگر نمبر بڑھ جائیں تو پھر آپ کو یہ فیس واپس کر دی جاتی ہے. نمبر بڑھتے کیسے ہیں وہ میں ابھی آپ کے بتاتا ہوں آگے. اچھا کیا مارکس واقعی بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ دیکھیں ایز این ایگزامینر، ایز اے ٹیچر، میرا جو ذاتی تجربہ ہے نا، وہ بس 2% لوگوں کے نمبر بڑھ جاتے ہیں. وہ بھی کیسے بڑھتے میں آگے بتاتا ہوں. 2% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں تو اس میں سے 2 بچوں کے نمبر بڑھ سکتے ہیں. یعنی بہت کم ریشو ہوتی ہے کہ کوئی غلطی کا چانس رہ جائے. یعنی اگر 1000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو 200 اس میں سے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے 20 لوگ جو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ان کے نمبر بڑھ جائیں. تو یہ بہت کم شرح ہے، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کیا واقعی ری چیکنگ ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں ری چیکنگ ہوتی بھی ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں ری چیکنگ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ معروضی سوالات کے نمبر ٹوٹل میں شامل ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، چیک ہوا ہے نہیں، چیک کیسے ہوا ہے وہ نہیں دیکھیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ معروضی کے نمبر ٹوٹل میں ایڈ ہیں کہ نہیں. پہلا تو یہ دیکھیں گے. دوسرا یہ دیکھیں گے کہ پیپر میں کوئی صفحہ مس تو نہیں ہے، کوئی چیک نہ ہوا ہو، پیپر آپس میں مکس تھا یا کوئی خالی صفحہ رہ گیا ہو، اینڈ پہ آپ نے کچھ لکھا ہو
تو وہ بھی چیک کیا جا سکتا ہے، اس کے نمبر بڑھ جائیں گے. تیسرے نمبر، اچھا یہ معروضی کے اگر نمبر نہیں لگے تو وہ ٹوٹل میں شامل کیے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی پیپر چیک کر صفحہ چیک ہونے سے مس ہو گیا تو وہ بھی چیک کر کے اس کے بھی نمبر ایڈ کر دیے جائیں گے. 2 طریقے ہو گئے پیپر نمبر بڑھنے کے. تیسرا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ سارے سوال چیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اگر کوئی سوال چیک ہونے سے رہ گیا تو وہ بھی چیک کر کے نمبر بڑھا دیے جائیں گے. یہ اس طرح سے ہوتا ہے جی ری چیکنگ. اچھا اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ جب یہ تینوں پروسیس ہو جاتے ہیں تو پھر ریکاؤنٹ کیا جاتا ہے. ریکاؤنٹ کرتے ہوئے اگر کاؤنٹنگ میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک کر دی جاتی ہے. فار ایگزامپل یہ کوئی غلطی نہیں تھی پیچھے جو بھی بتائی ہیں، سارا معروضی کے نمبر بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی پیپر مس بھی نہیں تھا پیج، اور سارے کوشچن چیک بھی ہیں، تو پھر کاؤنٹنگ آخری دفعہ کر لی جاتی. کاؤنٹنگ میں اگر دیکھا جائے کہ 10 نمبر 5 نمبر بڑھ رہے ہیں تو وہ لگا دیے جاتے ہیں، بڑھا دیے جاتے ہیں. عموماً بچوں کے یہ کاؤنٹنگ میں ہی نمبر بڑھتے ہیں، چونکہ وہ جلدی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جمع کرتے ہوئے تو کاؤنٹنگ میں نمبر بڑھتے ہیں. باقی کوئی مس نہیں ہوتا پیپر چیک کرتے ہوئے، آبجیکٹیو کا یا سوال کا یا کوئی صفحہ کچھ مس نہیں ہوتا. بس کاؤنٹنگ میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ نمبر 4 5 10 بڑھ جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد اگر مارکس کم لگے ہوں، فار ایگزامپل سوال چیک ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن 10 نمبر میں سے 2 نمبر لگا دیے اس نے یا 1 نمبر لگا دیا، تو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ 2 کی بجائے آپ 8 لگائیں 6 لگائیں، یہ میں نے صحیح لکھا ہے تو 4 لگا دیں 8 لگا دیں 5 لگا دیں. ایسے نہیں ہوتا. جتنے ایگزامینر نے مارکس لگا دیے ہیں وہی گنے جائیں گے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اور عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے ہو، ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ مثال ہوگی جس میں یہ ہو کہ 10 نمبر کا سوال صحیح کیا ہوا ہے اور 1 نمبر لگا دیا ہو. نہیں، آپ جب کوئی غلطیاں کرتے ہیں اور سیریس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ایگزامینر جو ہے وہ تھوڑا سا سخت مارکنگ کر جاتا ہے، لیکن وہ اتنا مارکنگ نہیں ہوتی کہ 10 میں سے 1 کر دے. وہ 10 میں سے جو 8 نمبر دینے ہوں گے وہ 6 دے دے گا 5 دے دے گا، بس اتنا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن یعنی وہ کہہ لیں کہ ایوریج نمبر دے سکتا ہے، لیکن پور نمبر یا فیلنگ مارکس نہیں دے سکتا کہ آپ کو فیل ہی کر دے کسی سوال میں. اچھا اس کے بعد اچھا یہ چیز ہے، یہ اگر کم لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے نمبر یہ والے بڑھا دیں، کم لگے ہیں یا کم لگائے گئے ہیں. تو اس میں آپ ایگزامینر کو چیلنج نہیں کر سکتے. اس پر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے، قانون بھی ہے کہ اگر اس طرح اگر لوگوں کے نمبر لگانے لگ گئے کہ میرے چیک کر کے صحیح لگائیں، تو مختلف کتابیں ہوتی ہیں، مختلف ٹیچرز ہیں، مختلف اسٹوڈنٹس ہیں، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، 1000 طرح سے ایک کوسچن کا آنسر لکھا جا سکتا ہے. تو ایگزامینر کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا. ایک ٹیچر ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، لیکچرر ہوتا ہے، تو اس پر بھروسہ کیا جائے گا کہ اس کے نالج کے مطابق ٹھیک تھا یا غلط تھا. اس نے جتنے نمبر دیے ہیں وہی مانے جائیں گے. اس کے بعد یہ سب سے جو ضروری بات اینڈ پر رہ گئی کہ اس ویڈیو میں نے سارے سوالات کا جواب دے دیا. پیپر ری چیکنگ کیسے ہوتی ہے، امتحانی پیپر کی ری چیکنگ کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، نمبر زیادہ ہو سکتے ہیں نہیں یہ بھی بتا دیا، فیس کتنی ہے وہ بھی بتا دیا، اور آخری تاریخ کا بھی بتا دیا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.